حبیب خدا مرحبا مرحبا السلام یا رسول اللہ السلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلو علیہ۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام، اور انگنت درود و سلام بحضور سرور کونین محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیزن 10، اور میں ہوں آپ کی میزبان مائلہ نصیر۔ ناظرین، آپ سب کو اس مقابلہ نعت خوانی میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتی ہوں۔ جناب، بات ہو رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے پربہار موقع پر، اور ماہ ربیع النور کی آمد ہے، ربیع الاول کی آمد ہے، اور جناب ARYQTV نے ایک مرتبہ پھر مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیزن 10 سجایا ہے، جہاں پر آپ دیکھ سکیں گے کہ ملک بھر سے شریک نعت خواں بچیاں اب کلام پیش کریں گی۔ مقابلہ نعت خوانی میں کثیر تعداد میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے حصہ بھی لیا، پارٹیسپیٹ کیا، اور سلیکشن راؤنڈ کے بعد آج اس راؤنڈ میں وہ موجود ہیں۔ لیکن ان بچیوں کی، ان ثناخوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جنہیں ہم نے آڈیشنز میں سلیکٹ کیا اور سلیکشن کے بعد آج وہ اس راؤنڈ ایپیسوڈ میں موجود ہیں، ان کی غلطیوں کو نوٹ ڈاؤن کرنے کے لیے، ان کی اصلاح کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے ججز موجود ہوتے ہیں۔ اور ججز پینل پر آج ہمارے ساتھ جو ججز موجود ہیں، عالم اسلام کی مشہور و معروف ثناخوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، آپ سب کی جانی پہچانی، جن سے آپ سیکھنا چاہتے ہیں، اور ہمارے لیے بڑی اعزاز کی بات ہوتی ہے کہ وہ ہماری اصلاح کریں، ہم ان سے سیکھیں۔ ہم سب کی ہر دل عزیز بہت پیاری محترمہ تابندہ لاری صاحبہ، آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ آپ الحمدللہ۔ اور جناب، آج کے پروگرام کی، آج کے ایپیسوڈ کی جو دوسری مہمان شخصیت، بہت پیارا نام، بہت پیارا انداز، اور جناب ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ سیدہ عنبر اشرف صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عنبر باجی، خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ اور جناب، آج کے پروگرام کی، آج کے ایپیسوڈ کی تیسری مہمان شخصیت آپ سب کی جانی پہچانی اور ایک جدا گانا انداز ہے جناب ان کا، ہم سب کی ہر دل عزیز ثناخوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہیں بھی خوش آمدید کہیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ شگفتہ عمران صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شگفتہ باجی، خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ اور جناب، جیسا کہ آپ کو پروگرام کا فارمیٹ پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے آڈینس بھی موجود ہوتی ہے، اور آڈینس میں وہ بچیاں ہوتی ہیں جو سلیکشن راؤنڈ سے، آڈیشن راؤنڈ کے بعد جو ہیں وہ سلیکٹ ہو کر نیکسٹ راؤنڈ کے لیے یہاں پر شرکت کرتی ہیں اور سیکھتی بھی ہیں، تو انہیں بھی خوش آمدید کہیں گے۔ جناب، آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ مقابلہ نعت خوانی ایک نیا ایپیسوڈ ہے آج، ججز کی اجازت چاہوں گی اور آج کے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ اجازت ہے جی بالکل۔ جناب، آج کے پروگرام کی جو پہلی کنٹیسٹنٹ ہیں، تعلق ہے آپ کا حیدرآباد سے اور نام ہے آپ کا تنظیم۔ جی تنظیم، تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ سیدی یا حبیبی مولائی، سیدی یا حبیبی مولائی، آج فریاد کی ہو سنوائی، سیدی یا حبیبی مولائی۔
اپنے پیارے بلال کا صدقہ ہو نہ محشر میں میری رسوائی سیدی یا حبیبی مولائی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تنظیم تعلق تھا آپ کا جناب حیدرآباد سے کلام پیش کر رہی تھی. ججز کی جانب آئیں گے اور آپا آپ سے کامنٹس لیں گے. تنزیل بیٹا آپ کی آواز بہت اچھی ہے. آپ نے ادیب رائے پوری کا بہت مشہور کلام پڑھا، لیکن آپ نے بیٹا اس میں محنت نہیں کی. سیدی یا حبیبی مولائی کیجئے کیجئے مسیحائی. یہ اور آپ کا انترا بھی الگ الگ تھا، اور کچھ تھوڑا آج یا نروس ہو گئی آپ. آواز تو آپ کی بہت اچھی ہے پڑھنے میں، تو اب آپ اس کو اور پریکٹس کریں. تم نے دیکھا نہیں، میں نے کچھ بولا بھی نہیں نا. حیدرآباد کا بندہ آتا تو میں اس کو کچھ نہ کچھ کہتی ہوں. میں نہیں بول رہی ڈر نہیں، تو میں نے یہ بھی نہیں کہا جو تم ڈر گئی. تو بس یہ ہے کہ یہ تھوڑا مشکل تھا آپ کے لیے بھی، اونچا ہے بہت. تو اور آپ نے اشعار بھی تھوڑے چینج کر دیے. آپ کے انترے میں تقریباً ہر لائن ہی مختلف تھی. تو بیٹا آپ کے لیے بہت بڑا میدان ہے، صرف پریکٹس کر لو پھر دوبارہ کھڑی ہونا. یہاں پہ دیکھو کتنی بچیاں ایسی ہیں جو دوسری تیسری چوتھی دفعہ آئی ہیں لیکن ہمت نہیں ہارتی. ٹھیک ہے نا؟ جی امبر باجی. میں بھی یہ کہوں گی کہ مجھے کمپٹیشن کے حساب سے تیاری بالکل نہیں لگی بیٹا. سارے پورے کلام میں جتنا آپ نے یہاں پہ پیش کیا، سارے سر بکھرے ہوئے تھے آپ کے. ایک پرفیکٹ جو ایک طرز ہوتی ہے، مجھے وہ طرز بھی نظر نہیں آیا. کلام تو چینج ہی پڑا آپ نے. یہ آپ نے کلام کہیں سے دیکھا ہے، کسی آتھینٹک جگہ سے دیکھا ہے یا کسی کا سنا ہے؟ میں نے نیٹ پہ سے دیکھ کے تھا. ہر چیز ایگزیکٹلی کہ نیٹ پہ ہر چیز صحیح نہیں ہوتی. اگر آپ کو نیٹ سے کچھ دیکھنا ہی ہے نا، تو ایک آپ جب کوئی چیز آپ سرچ کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری چیزیں اسی ایک کلام کے بہت سے لوگ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو. تو آپ ان لوگوں میں سے دیکھا کریں کہ مستند جو نعت خواں ہیں، جو اساتذہ جو ہیں نعت خواں، وہ کون ہیں. آپ ان کا کلام سلیکٹ کیجیے. محفلوں کا نہیں، محفلوں میں تو وہ اپنے اشعار بھی ایڈ کر کے پڑھتے ہیں. اور یہ تو اتنا مشہور کلام ہے کہ ڈائریکٹ آپ جب پڑھ لیں گے تو ذہن میں آئے گا کیجئے کیجئے مسیحائی. آپ کا مجھے ایسا لگا کہ کمپٹیشن کے حساب سے آپ کی کلام کی سلیکشن اچھی نہیں تھی اور نہ تیاری تھی. باقی آپ نے کوشش اچھی کری، لیکن کسی حد تک مجھے تھوڑا سا میں ڈس اپوائنٹ ہوئی ہوں. باقی یہ دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. شگفتہ باجی کیا کامنٹس ہیں؟ ماشاء اللہ آواز بہت خوبصورت ہے ان کی، لیکن جب یہ اسٹارٹ انہوں نے لیا تو اس کے بعد دوبارہ اسی لائن کو جب انہوں نے اسٹارٹ لیا تو سر ان کا جا چکا تھا. ہم اتفاق سے ایک دوسرے سے دیکھ بھی رہے تھے. وجہ یہی ہوتی ہے کہ ایک دم کلک ہوتا ہے کہ کہیں گڑبڑ شروع ہو چکی ہے. پھر بالکل آپ نے اپنے جو الفاظ تھے وہ چینج ہو گئے اور وہی ایک بار بکھر گئے آپ تو بس وہ جاتا چلا گیا. لیکن وہی والی بات آپا کی کہ ڈس اپوائنٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے. یہ سیکھنے کی یہ درسگاہ ہے، اور وہی بات کہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے، بہت کہ آپ کو کوئی سکھا رہا ہے. اور یہ ان کے لیے بہت اعزاز کی بات ہے. پلیٹ فارم اس طرح کے آپ کو یہ اپارچونیٹی بار بار نہیں ملتی. یہ میں نہیں کہوں گی، انشاءاللہ اگلے سال آپ آئیں اور اس بیچ میں بہت سارے کمپٹیشنز میں آپ جائیں گی تو آپ جو کمپٹیشنز کی جو نعتیں ہیں یا جہاں سے یہاں سے یہیں آپ مدحت مصطفیٰ کے نیٹ پہ آپ کو مل جائیں گے. آپ ان کمپٹیشنز میں دیکھیں جن بچیوں نے ون کیا، ان کے کلام کی سلیکشن کیا تھی، ان کا انداز، ان کی غلطیاں جتنے سیزنز ہیں اس میں آپ اگر آپ کو کوئی اور پلیٹ فارم نہیں مل رہا، آپ یہی آپ دیکھ کے سیکھ لیں. سارے ریکارڈڈ کلام ہیں بالکل بہت سارے اور کلام یہ وہ ایسے ہیں پلیٹ جو آپ فارم ہے سلیکٹ جہاں کر پر آپ سکتی کو تھیں بہت ہی بہترین انداز سے کیونکہ اچھا پڑھتی ہیں آپ. آپ کے پڑھنے سے لگا آپ اچھا پڑھتی ہوں گی یقیناً. اور حیدرآباد کی بچیاں تقریباً سب اچھا پڑھتی ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھا پڑھتی ہیں. تو آپ سے حیدرآباد کا جب نام آتا ہے تو امیدیں بڑھ جاتی ہیں. جس طرح ہمارا جو پنجاب سائڈ سے آتی ہیں تو ان سے امیدیں ہمیں بڑی ٹھیک ٹھاک امیدیں ہوتی ہیں کہ نہیں یہ اچھا پڑھے گی، ایک ہوتا ہے. تو وہ حیدرآباد کا نام سن کے بھی ہمارا جو ہے وہ تھوڑا سا کانفیڈنس بڑھ جاتا ہے. تو اس لیے تھوڑا سا آپ کو اپنے شہر کا بھی تھوڑا سا بھرم رکھنا ہے. تھوڑا سا ظاہر آپ نعت خواں ہیں
تو تیاری تھوڑی سی آپ کو کرنی پڑے گی. اور جب مقابلے میں آ رہے ہیں تو مقابلے کے لیے پھر کسی پتہ ہونا غلطی کی کوئی چاہیے، ہاں، گنجائش مقابلہ نہیں ہو ہونی چاہیے، رہا ہے. بھرپور تیاری ہونی چاہیے. جناب آپ دیکھ رہے ہیں مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیزن 10. ایک یہاں پہ چھوٹا سا بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. جب تک پڑھتے رہیے درود اور ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے ARYQ TV مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیزن 10. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیزن 10 اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محسن انسانیت بنا کر رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا میں بھیجا. کہ جناب جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو کفر میں ہم کہتے ہیں نا کہ پورے ملک میں پوری دنیا میں کفر و بربریت کا اندھیرا چھایا ہوا تھا. تو ایسے میں مکہ مکرمہ میں صبح صادق کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی اور دنیا پر نور ہو گئی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے پربہار موقع پر ہم پیش کر رہے ہیں مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ ہے جناب سیزن 10. اور اس سے پہلے آپ سن رہے تھے آج کی جو پہلی شریک تھی، نام تھا آپ کا تنظیم اور کامنٹس بھی آپ نے سن لیے ہیں. اب آپ میں دعوت دینا چاہوں گی آج کے پروگرام کی دوسری شریک، نام ہے آپ کا زوہا اور تعلق آپ کا بھی جناب حیدرآباد سے ہے. تو زوہا تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں. مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات کہ آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. زوہا کلام پیش کر رہی تھیں اور ججز کی جانب میں آؤں گی اور آپ سے کامنٹس شامل کریں. یہ کلام میں نے خود کبھی نہیں پڑھا، سنا بہت اور بہت اچھا. اور ایک بات بہت اچھی لگتی ہے کہ اس پورے کلام میں سے جس شعر کا انتخاب کرتے ہیں وہ بہترین شعر ہے. یاد آتی ہے مجھے، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ
اہل مدینہ کے لیے نا آپ مجھے پہ رک جائیے، پھر وہاں سے اہل مدینہ کہیں گی نا. اب آپ مجھے کے ساتھ اہل لگا لیں گی نا، مدینہ کی وہ رات تو ٹھیک ہے، وہ کیا رات، کیوں؟ سمجھو نا مطلب کو. یہ ہے، اس لائن کو صحیح کر لو، ویسے اوور بہت اچھا پڑھا. اور آپ جب دوسری دفعہ اپنے وہ انترے میں تھوڑا سا، وہ تو نارمل بات ہے، مقابلوں میں بھی ہوتی ہے، ہم ویسے بھی ہوتے ہیں. میں عام طور پر اس کے نمبر نہیں کاٹتی، اس لیے کہ وہ انسان جو ہے تھک جاتا ہے پڑھ پڑھ کے یہ بھی تو، مگر آپ سر سے باہر نہیں ہوئی تھی، یہ اچھی بات ہے. امبر باجی میں بھی یہی بات کہوں گی کہ آپ کے جو آپ نے جب دوبارہ اٹھایا نا، کبھی آپ کو دیکھیں انسان کو اپنی رینج کا پتہ ہوتا ہے. اس وقت میں نے اتنا اونچا اٹھا لیا ہے تو اب میں اس سے کتنا اوپر جا سکتی ہوں، آئیڈیا ہو جاتا ہے. تو آپ کبھی یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کا سر نہیں گیا، آواز پھٹی لیکن آپ کا سر نہیں گیا. نیکسٹ ٹائم کبھی ایسا کبھی کسی کمپٹیشن میں ہو تو خود کو انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب میں اس لیول پہ نہیں جا سکتی. آپ اس لائن کو چھوڑ دیں، آپ وہاں سے ہی وائنڈ اپ کر کے آپ واپس استائی پہ یا جو بھی آپ کی دوسری لائن آپ اس پہ آ جائیں. تو ماشاء اللہ اس وقت تو میں کہوں گی آپ کے لیے کہ آپ نے اچھا ادا کیا، اور بڑے جو کہ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں ہمیں حیدرآباد والوں سے، جس طرح میں نے پہلے کہا، تو اس میں کسی حد تک آپ کامیاب رہی ہیں. تو ماشاء اللہ کوشش آپ نے اچھی کی ہے. باقی تو اگلی بچی کو سن کے ہی آئیڈیا ہوگا. اور اضافت کے میں جس طرح کہوں گی کہ ابھی فی الحال میں نے نمبر نہیں کاٹے ہیں، آپ کے خطا کار آپ نے الگ الگ کہا، فی الحال میں نے نمبر نہیں لیس کیے ہیں. لیکن اور بچی کو مطلب یہ ایک بچی رہ گئی، اس کو سننے کے بعد پھر میں تھوڑا سا دیکھوں گی اس کو. اور دوسری بات یہ، بہت سے کلام ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کی جو طرز ہے نا، کچھ شعروں پہ فٹ ہوگی، کچھ شعروں پہ نہیں ہوں گے. تو جس شعر پہ آپ کی وہ طرز فٹ نہیں ہے، آپ وہ چھوڑ دیجیے. شگفتہ باجی کیا کمنٹس ہیں؟ ماشاء اللہ سبحان اللہ، میں یہی کہوں گی آواز ان کی بہت خوبصورت ہے، اور سب کچھ بتا دیا آپا نے بھی اور ہماری بہن امبر نے بھی. لیکن وہی بات کہ آپ کا کانفیڈنٹ لیول جو تھا وہ بہت اچھا تھا، اور اس منچ پہ آ کر تو اچھے تھوڑا سا ہل جاتے ہیں، لیکن اس میں بھی اپنے آپ پر کمانڈ رکھنا بہت بڑی بات ہوتی ہے. اس بات کو دوبارہ دہراؤں گی کہ جب دوسری مرتبہ آپ نے وہ شعر پڑھا تو کوشش کرتی اس کو سیدھا لے جاتی. وہ پریکٹس اس طریقے سے ہوگی بچی کی، تو اس کا لیکن وہ تھوڑا سا، لیکن کبھی جب آپ یہ دیکھیں کہ ہاں یہاں مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں اپنی بات کروں گی، تو آپ کوشش کریں کہ آپ گزر جائیں. بعض اوقات میں نے اکثر یہ کہا ہے کہ ہم چیزوں کو گھمانے پھرانے میں اکثر غلطیاں کر جاتے ہیں. جہاں یہ لگے کہ میں نہیں پہنچ سکتی، آپ سیدھا لے جائیں، بڑی بچت ہو جاتی ہے. یہ بڑا پیار بھرا مشورہ ہے. نہیں آپ اوپر نہ ہاں اوپر نہ جائیں، آپ کو لگے نہیں اب میں نے اوپر اٹھا کہ لیا ہاں ہے، آواز میں تھوڑی نہیں سی خراب ہو جاؤں جائے گی گی، تو میری آواز خراب ہوگی، ہاں. تو آپ اس کو مت آپ اور یہ بڑا فائدے میں بات رہتی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہوتے ہیں باتیں ہوتی ہیں جو ہم صرف بتا سکتے ہیں. کرنا نہ کرنا آپ پر ہے، لیکن اگر کر لیں گی تو یہ بڑی اچھی بات ہو جاتی ہے اور سیکھ کر جائیں گی. ماشاء اللہ آپ لوگ بہت اچھا پڑھتی ہیں، مجھے ہوئے لوگ نئی ہیں بچیاں بہت اچھا بالکل. پڑھ اور رہی ہیں، جو بہت چھوٹی اچھا چھوٹی پڑھنے باتیں والی غلطیاں بتائی جا رہی ہیں، یہ تو ایک ان کے لیے بہت اچھا اپرچونیٹی ہے کہ یہ اپنا ایپیسوڈ دوبارہ دیکھ سکتی ہیں کہ اس میں انہیں جو غلطیاں بتائی جا رہی ہیں، اگر اس وقت وہ تھوڑا سا کتنا گھبراہٹ میں ان سے آؤٹ ہو بھی جائیں تو پھر وہ دوبارہ اس کو اتنے لوگوں کے سامنے پرفارم کرنا بھی بہت بڑی بات ہے. لیکن مائلہ ایک بات بتاؤں، کیو ٹی وی کا جو پلیٹ فارم ہے، آپ یقین کریں، میں اکثر دل سے کہتی ہوں، اکثر لوگ آ کر یہاں پراؤڈ فیل کرتے ہیں، اپنے نام کے ساتھ ARY QTV لگاتے ہیں، اور چاہے یہ وہ ان ایک کے ہی لیے بہت مرتبہ آ بڑی چکے بات ہے ہوں. ماشاء اللہ کہ اس پلیٹ فارم پر آ کر یہ پرفارم اور کر بڑا رہے ہیں. فخر سے بتاتے ہیں ہم ARY پہ آتے ہیں، ہم QTV پہ آتے ہیں. تو یہ بھی ان کی ایک میموریز ہیں کہ بالکل بعد میں اگر وہ تو بات کی بات ہے کہ کون کوالیفائی کرتا ہے اور کون بالکل ایسا نہیں، ہی. لیکن یہاں پر آنا ہی ان کے لیے بہت بڑی اعزاز لیکن کی میرا بات. مشورہ یہ، میں یہ مشورہ بالکل نہیں دوں گی کہ آپ کوشش کیجئے کہ جو آپ نے طرز بنائی ہے، ایک دفعہ نہیں صحیح پڑھا گیا، دوسری دفعہ، مگر اگر ہم یہ ہر چیز کو ہم کہہ دیں گے آپ سیدھا پڑھ لیجئے، زندگی بھر آپ سیدھا پڑھنا، آپ پڑھنا نہیں اس سیکھیں وقت گی. پہ ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ نے اس وقت اونچا اگر اٹھا چکی ہیں آپ اس تو وقت پھر گلے، مت جائیے، جب آپ فورم پہ ہیں ورنہ اور آپ کو پڑھیے. گلا لگے تھوڑا، تو نبھانے کی میں بھی بہت دفعہ کرتی ہوں، کہیں محفل میں جانا ہوتا ہے تو مجھے پتا ہوتا ہے آج میری آواز ایسی ہے، میں یہ کلام پڑھوں. لیکن آپ کوشش نہ کرو، اگر آپ نے اٹھایا تھا آپ اس کو دوبارہ اٹھا کے دیکھو تم کتنا اچھا اٹھاؤ گے. ٹھیک ہے جناب، یہاں پر ہمیں ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور آج کے مقابلے کی جو تیسری شریک ہیں ان سے کلام شامل کریں گے. دیکھتے رہیے ARY QTV مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیزن 10. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مدحت مصطفیٰ
सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम सीज़न 10 और मुकाबला नात ख़्वानी मिदहत मुस्तफ़ा, जिसमें आपने देखा कि प्रोग्राम में हमारे साथ 3 कंटेस्टेंट मौजूद होती हैं और पाकिस्तान से मुख्तलिफ़ शहरों से आपका ताल्लुक़ होता है और यहाँ पर आकर इस प्लेटफॉर्म पर कलाम पेश करती हैं, अपनी सलाहियतों का इजहार करती हैं, मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पेश करती हैं। और जनाब यही इनकी कहते हैं ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार है, और इससे बढ़कर और खुश नसीबी क्या होगी कि ये सरकार की सनाख्वानी कर रही हैं। आज के इस एपिसोड में आपने 2 कंटेस्टेंट को सुना और आज के मुकाबले की जो तीसरी शरीक हैं, नाम है आपका फ़िज़ा जावेद, कराची से आपका ताल्लुक़ है। उनको दावत देना चाहूँगी रोस्ट्रम पर तशरीफ़ लाएँ और कलाम पेश करें। दर मुस्तफ़ा का फ़क़ीर, दर मुस्तफ़ा का फ़क़ीर, वही ख़म जबीने नियाज़ है वहीं के टुकड़े नसीब में, है वहीं के टुकड़े नसीब में, और मुझे अपने वक्त पे नाज है, जो बुला बुला के नवाज दे, जो गदा को दौलत नाज दे, जो बुला बुला के नवाज दे, जो गदा को दौलत नाज दे, बजुज़ के कौन है दूसरा, बजुज़ के कौन है दूसरा, कि जो ऐसा बंदा नवाज है, दर मुस्तफ़ा का फ़क़ीर, वही क़म जबीने नियाज़ है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। फ़िज़ा जावेद, कराची से आपका ताल्लुक़ है, कलाम पेश कर रही थी। जजेस की जानिब आएंगे और आपसे कमेंट शामिल करेंगे। इतनी खूबसूरत आवाज़, इतनी खुली आवाज़ अल्लाह ने आपको अता की है, और आपने खालिद महमूद साहब का कलाम पढ़ा, जिसे मैंने तो बाजी हुरिया से सुना है भाई, तो इसलिए आपने बहुत अच्छी दर मुस्तफ़ा का अच्छा, अब इसको ज़रा सी काम, दर मुस्तफ़ा का फ़क़ीर हूँ, वही ख़म जबीने नियाज़। अब तुम अगर थोड़ा पहले रुक जाते ना, जबीने नियाज़ साथ हो जाता है। हमें हर बच्ची से मैं कहती हूँ, एक सांस में पढ़ के ये ना बताओ कि तुम्हारी इतनी रेंज है। वो जो नात होती है ना, शेर, उसके आप जब समझ के पढ़ते हैं ना, तो आपको पता गोया आप बात कर रहे हैं सामने वाले से, तो आप थोड़े लफ्ज़ों को जगा दो और आपको फिर देखिए कि अच्छा, थोड़ी तुम मुझे घबराई भी हाँ सी लग रही थी, और इसी अंतरे के आखिर को भी तुमने जल्दी से जो ऐसा बंदा नवाज हो ना, ऐसा पे थोड़े रुकती तो बंदा नवाज तुम आराम से कह जाती। तुमने कह तो लिया लेकिन थोड़ी कंफर्ट जोन में नहीं थी, बस ये बात है। मैं कमाल है, अल्लाह करे जब हुरिया सुनेंगी तो वो क्या कहती है, उस्ताद तो वही भी ना, मैं भी बाजी कहती हूँ, मैं भी मानती हूँ, ऐसी बात नहीं, उस्ताद कोई भी हो सकता है। जी अंबर, माशाल्लाह आपकी आवाज़ अच्छी है और आपने बहुत अच्छा पेश किया। सिर्फ शायद आप फर्स्ट टाइम आप परफॉर्म कर रही हैं, नहीं तो कोई हो सकता थकन या कुछ थोड़ा सा घबराई हुई लग रही थी, लेकिन मुझे इस चीज़ की खुशी हुई कि आपने वो घबराहट कह लें या जो कुछ भी था, उसके बावजूद ओवरऑल पूरा कलाम आपने बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत कमाल का पढ़ा, और आवाज़ की रेंज के हिसाब से अपना कलाम सेलेक्ट किया आपने और बहुत प्यारा पढ़ा भी।
بس تھوڑی سی گھبراہٹ تھی. اور جو جس طرح آپ نے بتایا کہ جبین نیاز والا جو تھا کہ خم پہ آپ رکیے, کیونکہ اتنی زیادہ لمبی بہر کی بھی نہیں ہے یہ نعت کہ آپ کو مطلب پرابلم ہو, کیونکہ بہت زیادہ لمبی بہر کی نعت ہو تو اس میں پھر ہم تھوڑا مارجن دے دیتے کہ نہیں, ظاہر اتنا لمبی اضافت ہے تو پھر آپ کیسے ادا کریں گی, اس کے لیے ضروری ہوتی ہے طرز کے ساتھ. نیکسٹ ٹائم کبھی بھی آپ یہ کلام پڑھیں تو اس چیز کا دھیان رکھیے گا, جس طرح آپ نے کہا خم پہ رکیے پھر جبین نیاز. اس سے ایک یہ میں نے آپ کی ایک تھوڑا سا مجھے لگا, لیکن باقی ماشاءاللہ بہت پیارا کلام پڑھا آپ نے. جی شگفتہ بھائی ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا. اللہ تعالیٰ آپ جتنے بھی ہیں سب کو اس بات کا خوب اجر دے. کلام پڑھنا اور سرکار کی ثنا کرنا یہی بہت بڑا کرم ہے ہم پر, لیکن جو پڑھا بہت خوب پڑھا اور نبھایا, ڈر کے بعد بھی نبھایا, یہ بہت اچھی بات ہے. اگر آپ لمحے بھر کے لیے گھبرا بھی گئی ہیں تو اس بات کو پیچھے ڈال کر اس کو نبھانا بڑی بات ہوتی ہے, اور آپ وہ کام کر گئی, اور یہ بہت بڑی بات ہے. میری دعائیں تو سب کے ساتھ ہیں, اور ہمیشہ یہی کہوں گی کہ آپ جب یہاں آتے ہیں تو یقیناً آپ میں کوئی بات ہے کہ آپ یہاں موجود ہیں, تو اپنے آپ کو اور پالش کیجیے اور مزید اس کو نکھار کر انشاءاللہ آگے بڑھتے چلے جائیں. اللہ کرم کرے گا. آپ آج کوئی میسیج دینا چاہیں ان کی اصلاح سے؟ تینوں کے سب کو ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ لوگ محنت کیجیے. آپ لوگ جب نیٹ سے اٹھاتے ہیں نا, ماشاءاللہ بڑے بڑے سینئر نعت خوانوں نے اس کے لفظوں کی غلطی ہوتی ہے یا یہ ہوتا ہے, آپ کتاب سے نکالیے. میں نے خود میں نام نہیں لوں گی میں, مگر میں نے خود ایسے نعت خوانوں کو سنا جو ماشاءاللہ بہت کمال ہے, لیکن ان کے لفظ تلفظ کبھی مسنگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ہمیشہ کتاب سے بہتر استاد کوئی نہیں ہے. ہماری نعتیہ شاعری اتنی وسیع ہے کہ آپ کو بے شمار چیزیں ملیں گی. آپ طرز سن لیجئے, لیکن اس کو ری چیک کری. ریختہ ایک ہے میں نیٹ میں آ رہا, مجھے تو پتا نہیں کیا نیٹ کیا ہوتا ہے, مگر میرے بھائی نے مجھے بتایا تھا ریختہ ایک جگہ ہے, وہاں سے آپ کو چیزیں صحیح سے مل سکتی ہیں. وہ شاعر کا کلام بھی تو تلفظ کیا آپ پڑھ رہی ہیں, اور اس کے علاوہ آپ کی آواز کی رینج. اور ایک بات یاد رکھیں, کبھی اگر آپ کی آواز بہت اچھی ہے, رینج بھی بہت ہے, اب آپ مقابلے میں اس دن آپ کی آواز تھوڑی کمزور ہے, تو آپ ایسا انتخاب کیجئے جو نبھ جائے. اب آپ کے گلا بھی بیٹھا ہوا ہے, فلو ہے, کچھ بھی ہے, آپ نے وہی انتخاب کیا نا, وہ آپ کو پھر آؤٹ کر دیتا ہے. بس اتنی سی بات, یہ چیزیں دیکھتے ہیں. چھاپا آپ کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گی بہت معذرت کے ساتھ, کہ جو کتاب کا آپ نے بتایا ہے نا, آج کل کیونکہ میں نے بھی کچھ بکس لی ہیں تو کتابیں بھی آپ دیکھ کے لیجیے کہ آتھینٹک ہوں, مستند کتابیں ہوں. کچھ کتابیں ہمارے یہاں ایسی آ چکی ہیں کہ جس میں شاعری وہ شاعری ہے جس طرح آپ نے کہا نا کہ کچھ لوگوں نے غلط پڑھا ہوا ہے, وہ شاعری اس میں موجود ہے. یہ وہ کتابیں ہیں جو مجموعہ ہوتی ہے نا, وہ والی, بالکل, وہ نہیں. آپ مستند کتابیں لیجیے. آپ سبھی کی کتاب لیں, اس اجاز طریقے سے رحمانی کی کتاب مستند لیں, شعرا کی, عزیز الدین خاکی کی کتاب لیں, کمال چیزیں وہ ان میں سے نکالیے کلام, تو وہ آپ کو بالکل سب مستند اکبر کلام آبادی ملیں گے. ہے. یہ ہے جی تو ناظرین, دیکھو دریا میں اترنا ہوتا ہے تو آپ اہتمام کرتے نا کہ تیرنا, آپ ڈوبے نہیں, یہ نہیں. تو جب کسی فیلڈ میں آپ آنا چاہ رہے ہیں تو اس کی جو طریقہ ہے نا, یا اس کے جو احتیاط ہے وہ بھی کرنا چاہیے. ہر نعت خواتین کے پڑھنے کی نہیں ہوتی. دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی سی باریکیاں ہیں جو آپ کو سکھائی جا رہی ہیں, جو آگے آپ کے کام آئیں گی. اور یہاں سے جو سلیکٹ نہیں ہوتے ہیں ان کے لیے جو ہے یہ ایک میسج ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے, آپ نے سیکھنا ہے, کیونکہ یہ تو سیکھنے کا عمل ہے اور سیکھنے کا عمل تو ہمیشہ جاری رہتا ہے. تو آپ نے اس لیے گھبرانا نہیں ہے. ججز کی جانب آئیں گے, اس کے مقابلے میں کون ہے جس نے کوالیفائی کیا ہے, نام اناؤنس کر دیجیے. ماشاءاللہ آج کوشش سب نے اچھی کری ہے. ظاہر اپنی طرف سے آپ اچھی تیاری کر کے آئی ہیں, لیکن ظاہر ہے کسی ایک بچی کو آگے جانا ہے. تو ماشاءاللہ بہت مبارکباد دوں گی. فضا جاوید ماشاءاللہ آگے جا رہی ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے کی آپ کی جو منزل ہے وہ آسان ہے. مبارک ہو فضا, آپ نے ماشاءاللہ آج کا راؤنڈ کوالیفائی کیا ہے, اور نیکسٹ راؤنڈ میں آپ نے اور بھرپور تیاری کے ساتھ آنا ہے, کیونکہ آپ کے ساتھ جو دوسرے کنٹسٹنٹ ہوں گے وہ اور بھی زیادہ تیاری کے ساتھ آئیں گے, کیونکہ پھر جو راؤنڈ آ رہے ہیں وہ اور زیادہ ٹف ہیں. تو اس لیے آپ نے بھرپور تیاری کے ساتھ آنا ہے. اور جناب یہ وہ پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپ کو ایک ایک کتنا باریکی بتائی جا رہی ہے. آپ نے سیکھنا ہے, گھبرانا نہیں ہے, اور کسی بھی بات کو آپ نے دل پر نہیں لینا ہے, کیونکہ یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ یہاں پہ سینئر ججز موجود ہیں جو اتنے خوبصورت انداز میں آپ کی اصلاح کر رہے ہیں.
दूसरा कोई शायद इतने अच्छे तरीके से ना बता सके, लेकिन जो जजेस हमारे साथ मौजूद होते हैं ये हमारे लिए बहुत एजाज़ की बात होती है कि एक एक पॉइंट को इतना क्लियर करके बता रहे होते हैं कि आपको बहुत अच्छे से हर चीज़ समझ आ जाएगी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का अख्तिताम करेंगे, आज के इस राउंड एपिसोड का अख्तिताम करेंगे, और मैं अपनी तमाम जो हमारे साथ जजेस पैनल पर जजेस मौजूद थी उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आज के इस मुकाबले में हमारे साथ जो जज थी जनाब मोहतरमा ताबिंदा आपा, मोहतरमा शगुफ्ता इमरान और मोहतरमा सैयदा अंबर अशरफ साहिबा, आप तीनों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज आप लोग आए और बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आज भी हर बार की तरह इस्लाह की हमारे कंटेस्टेंट की, और साथ ही साथ जनाब ये तीनों कंटेस्टेंट जो आज के मुकाबले में शरीक थी इन तमाम का भी शुक्रिया अदा करूँगी। और इन्हीं के साथ जो हमारे ऑडियंस में आज बच्चियाँ मौजूद थीं, जो ख़वातीन मौजूद थीं, उन तमाम का भी शुक्रिया अदा करूँगी। जनाब इसी के साथ अपनी मेज़बान मायला नसीर को आज के इस एपिसोड से इजाज़त दीजिए। कल इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक नए राउंड के साथ। अपना ख्याल रखिए, और एंड में जाते आते जनाब मोहतरमा ताबिंदा लारी आपा आपकी आवाज़ में जो है खूबसूरत कलाम शामिल करें। रखते हैं सिर्फ इतना निशान हम फकीर लोग, रखते हैं सिर्फ इतना निशान हम फकीर लोग। ज़िक्रे नबी जहाँ है वहाँ हम फकीर लोग। लेते ही उनका नाम मुकद्दर बदल गया, लेते ही उनका नाम मुकद्दर बदल गया, वरना कहाँ मदीना कहाँ हम फकीर लोग। ज़िक्रे नबी जहाँ है वहाँ हम फकीर लोग। मुस्तफा मुजतबा मरहबा मर